وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف، طریقے کا کوئی اشتباہ نہ رہ جائے۔ اب ہم کچھ سوالوں کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں احادیث کے اندر جو خلاف عقل ہے، بظاہر عقل کے خلاف ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے عقل کے خلاف ہے، ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لہذا اس حدیث کا انتساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ عقلیں تو مختلف ہیں، ایک عقل ہے فلاسفہ کی، ایک عقل ہے منطقین کی، ایک عقل ہے یہودیوں کی، ایک عقل ہے عیسائیوں کی، اور ایک عقل ہے جاہلوں کی، اور ایک عقل ہے عالموں کی، اور ایک عقل ہے محدثین نظام کی۔ فلاسفہ کی عقل معتبر مانی جائے، منطقین کی عقل معتبر مانی جائے، ایک بات جاہل کی سمجھ میں نہیں آتی وہ میری سمجھ میں آ جاتی ہے، اس عقل کو معیار مانا جائے، محدثین کی عقل کو، اس لیے کہ انسانیت کے اور امت کے اس سینئر ترین گروہ کے مقابلے میں جن کے تقویٰ اور طہارت کی گواہی اس تاریخ کے صفحات میں دی ہے، محدثین کی عقل سے بڑھ کر کے، محدثین کو تو ہزاروں حدیثیں پر زبان ہوتی تھی، نو کی زبان ہوتی تھی، ایک حدیث سے پڑھ سکتا ہے، کتنا پڑھ سکتا ہے، ایک حدیث سے پڑھ سکتا ہے۔ میں نے بتایا اتنے لوگ ہیں، اتنے گروہ ہیں، ان کی عقل کو معیار مانا جائے۔ عقلیں تو مختلف ہے نا، اب ہمیں دلائل کے ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ کس کی عقل معتبر ہے، بس ثابت کر دیا اس کی عقل معتبر ہے، یہودیوں کی عقل معتبر ہے، عیسائیوں کی عقل معتبر ہے، فلسفیوں کی عقل معتبر ہے، منطقیوں کی معتبر ہے، عالموں کی معتبر ہے، جاہلوں کی معتبر ہے، یہ محدثین کی جنہوں نے اپنی پوری زندگی حدیث کی تلاش اس کی پاٹ میں لگا دی۔ اس کا مطلب امت کے جینیس ترین لوگوں نے اپنی زندگیاں ایک بیکار چیز میں لگا دی، اور حدیث کی تحقیق، تفتیش، اس کی جستجو، تلاش، یہ کیا بیکار ہے۔ ارے ایک آدمی بیکار کام کر سکتا ہے، لاکھوں لوگ بیکار کام میں مشغول نہیں ہو سکتے، ایک ہی آدمی چند آدمی بیکار کام کر سکتے ہیں، پورے کے پورے جینیس ترین لوگوں کا سلسلہ اور گروہ یہ بیکار کام میں لوگوں سے نہیں ہو سکتا۔ اور محدثین امت کے جینیس ترین لوگ تھے، عبقری ترین لوگ تھے، اور ہر بازی کو حدیث کو دیکھتے، پوری زندگیاں انہوں نے حدیث کے پیچھے لگا دی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ احادیث کے اندر کچھ جنسیات ملتی ہیں، کچھ ایسے انہیں ولگر نظر آتا ہے کہ ایسا حدیث میں نہیں ہونا چاہیے، اور نبی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ مثلا ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ایک صحابی آ رہے تھے، مشہور حدیث ہے، ایک صحابی آ رہے تھے اور راستے میں چھیڑ چھاڑ ہو گئی، بوسہ لینے کی ضرورت ہوں، بوسہ لینے کے بعد فوراً نادم ہوئے، بھاگے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آئے۔ اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بھاگے ہوئے کیوں آئے؟ نادم ہوئے نا اپنے فعل پر، اور ندامت یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب نادم ہوئے تو بھاگ کر نبی کے پاس آئے اور آتے ہی کہنے لگے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، اللہ اکبر، یہ توبہ ہے۔ اللہ کے رسول میں ندامت نے یہاں تک پہنچایا، اور اس کے بعد پہنچتے کہہ رہے اللہ کے رسول میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں تباہ و برباد ہو گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ایسا میں نے ایک عورت کے ساتھ ایسا کر لیا۔ کہا کیا کہیے؟ بولے بوسہ لے لیے۔ اچھا، آپ خاموش ہو گئے۔ نماز کا ٹائم، یہ حدیث ہے، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تیاری کر ہی رہے تھے، آپ نماز کے لیے چلے گئے، اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کا سب کچھ تب بھی آدمی بیٹھا ہوا تھا، حدیث دیکھو یہ آدمی اپنے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد آتا کہ اللہ کیوں بولتا ہے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بار بار وہی رکھ رہے ہو، کیا برباد ہو گئی؟ تاکہ اللہ کے رسول وہ بتائیے نا پاک کیسے اندر سے میرا دل مستقب ہے، بے چین ہے اللہ کے رسول۔ کہا کہ نماز تم نے ہمارے ساتھ پڑھ لی؟ بولے ہاں پڑھ لی، بس کافی ہے۔ اور آگے جانتے ہیں آپ نے کیا فرمایا؟ ان الحسنات
دیکھو ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس میں ایک نقطہ یہ بتایا گیا کہ اگر کسی سے گناہ صغیرہ ہو جائے، گناہ صغیرہ کرنے کے بعد اگر آدمی کوئی اچھا عمل کر لے، نماز جیسی نیکی کر لے، تو قرآن خود کہتا کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بھلا اس صحابی نے اور نبی نے کون سی غلط باتیں کی؟ اور نبی نے تو استقلال میں قرآن حکیم کی آیت پیش کی ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ گناہ صغیرہ کے ارتکاب کے بعد گناہ معاف نہیں ہوتا، تو آیت کریمہ کا مطلب جو ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، یہ ہے پوری حدیث۔ نہیں تو لا تقربوا الصلاۃ کہہ کر کے معصوم سبحانہ کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا تحقیر اور بہت بڑا ہے۔ آخر میں آپ نے یہی فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ گناہ کبیرہ نہیں تھا، گناہ صغیرہ تھا، اور ناطق بھی ہوئے، آئے توبہ کا انداز اختیار کیا کہ اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جنسی جذبہ رکھا ہے کہ نہیں؟ اگر جنسی جذبہ نہ رکھا ہوتا تو آج کتنے ہو گیا بیٹھے ہوتے؟ یہ تو جنسی جذبے کا نتیجہ ہے، سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنسی جذبہ رکھا ہے، اور یہ پاگل ہاتھی کی طرح ہوتا ہے یہ جذبہ۔ نبی نے، قرآن نے اس کے حدود مقرر کیے کہ کہیں یہ جذبہ حد سے باہر نہ نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بتائیے اگر جنسی جذبات انسانی زندگی سے متعلق ہے تو بتائیے اس شعبے کے تعلق سے احکام موجود نہیں ہونے چاہیے، احکام موجود نہیں ہونے چاہیے، ورنہ دین کا مکمل ہے۔ اگر جنسی جذبے کی تکمیل کی وضاحتیں موجود نہیں ہے تو دین مکمل کا ہے، اور جنسی جذبات انسانی زندگی سے متعلق ہیں، لہذا ضروری تھا کہ نبی جنسی جذبات کے حدود مقرر کرتا، حدود بناتا، اس کی حدیں مقرر کرتا۔ اسی وجہ سے آپ نے جگہ جگہ جنسی جذبات کے حدود مقرر فرمائے تاکہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے۔ جی، اور جہاں تک ولگیرٹی کا مسئلہ ہے، ایک بات بولوں، جب یہ چیز دین کا ایک شعبہ ہے تو اس کی وضاحت اگر نبی کرتے تو نبی کے عظمت کے منافق آئے۔ اگر نبی یہ فرمائے جمع کر تو کون سی بڑی بات ہے؟ اور میں نے وہ حدیث دیکھی الکیس والی، الکیس کا مطلب خوب جمع کرنا نہیں ہے۔ یہ کون سی عربی ہے؟ اتنی عربی تو میں بھی جانتا ہوں کہ الکیس کا مطلب خوب جمع کرنا نہیں ہوتا۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا شادی کی؟ بولے ہاں اللہ میں شادی کر چکا ہوں۔ کہا کہ کنواری سے کیا ہے کہ شوہر دیدہ سے کیا ہے؟ کنواری سے کیا کہ شوہر دیدہ سے؟ کہا کہ اللہ کے رسول شوہر دیدہ سے کیا ہے، صحیح بات سے کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارے کنواری سے کرتا تو اس کے ساتھ کھیلتا وہ تیرے ساتھ کھیلتی وغیرہ، یہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے الکیس کہا تو الکیس کا مطلب خود جمع نہیں ہے، بلکہ الکیس کا مطلب ہوشیاری ہے۔ کتنی باریک بات معاشرتی آپ نے کہی ہے کہ کنواری جب آتی ہے تو بھولی بالی رہتی ہے، کنواری عورت بھولی بالی رہتی ہے، اور شوہر دیدہ چالاک ہوتی ہے، لہٰذا آدمی سے اس کے ساتھ چالاک طریقہ پر تو یہ ہے الکیس کا مطلب خود جمع کرنا کس وقت کے اندر ہے، ذرا بتایا جائے۔ یہ ہے معاشرتی زندگی کے تعلق الکیس کا مطلب ہوشیاری ہے۔ اسی طرح الکیس عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے اور آگے آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے، اس کے لیے الکیس ہے۔ اور الکیس مقصد ہے ہوشیاری کرنا، یہ ہے عربی، اس کو عربی زبان بولتے ہیں۔ اور ایک بات بولوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنایتاً اگر کسی جنسی جذبے کی وضاحت کرے تو کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے، یہ وضاحت نبی کی عظمت کے منافی نہیں، نہ اللہ کی۔ بولے ہاں اللہ میں شادی کر چکا ہوں، کہا کہ کنواری سے کیا ہے کہ شوہر دیدہ سے کیا ہے، کنواری سے کیا کہ شوہر دیدہ سے، کہا کہ اللہ کے رسول شوہر دیدہ سے کیا ہے، صحیح بات کیا ہے۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارے تمہاری سے کرتا تو اس کے ساتھ کھیلتا ہو، تیرے ساتھ کھیلتی وغیرہ، یہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے القیس کہا تو القیس کا مطلب خود خود جمع نہیں ہے، بلکہ القیس کا مطلب ہوشیاری ہے۔ کتنی باریک بات معاشرتی آپ نے کہی ہے کہ کنواری جب آتی ہے تو گولی بالی رہتی ہے، کنواری عورت گولی بالی رہتی ہے، اور شوہر دیدہ چالاک ہوتی ہے، لہٰذا آدمی سے اس کے ساتھ چالاک طریقہ پر، تو یہ ہے القیس کا مطلب خود خود جمع کرنا کس وقت کے اندر ہے، ذرا بتایا جائے۔ یہ ہے معاشرتی زندگی سے متعلق ایک گہرا پوائنٹ۔ القیس کا مطلب ہوشیاری ہے، اسی سے آتا القیس، عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے اور آگے آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے، اس کے لیے القیس ہے۔ اور القیس مصدر ہے ہوشیاری کرنا، یہ ہے عربی، اس کو عربی زبان بولتے ہیں۔ اور ایک بات بولوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنایتاً اگر کسی جنسی جذبے کی وضاحت کرے کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے، یہ وضاحت نبی کی عظمت کے منافی نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے منافی ہے۔ اب بتائیے اگر نبی کہہ دے ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ نبی نے کہتے خوب خوب جمع کرو، اچھا تو یہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کیا بولیں گے؟ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں جو تو بتائیے اس حدیث کے مقابلے میں آیت کریمہ دیکھو اور فیصلہ کرو، اب فیصلہ کرو کہ کس کے اندر زیادہ وضاحت موجود ہے جنسی جذبے کے تعلق سے؟ نساؤکم حرث لکم، کھیتیاں تمہاری جو تو بتائیے، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے۔ اور دوسرے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس تو ان کے لیے لباس، لباس کیا کہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ بدن پر رکھنے کے لیے۔ اگر نبی اس کی وضاحت کرتے خوب خوب جمع کرتے کیا مطلب ہوا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی تفسیر ہے، وہ کپڑا ہمیشہ بدن کے اوپر رکھنے کے لیے ہوتا، خوبی پر ٹانگنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے لیے لباس ہو، تمہارے لیے لباس ہے، اور لباس ہمیشہ بدن کے اوپر رہتا ہے۔ اگر خوب خوب جمع کرنے کی تفسیر نہیں کرتے تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی تفسیر ہے وہ، ورنہ اس کے علاوہ کوئی تفسیر مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلا والا جو ٹکڑا ہے وہ جنسی کے بارے میں، دوسری تعبیر کی نہیں جا سکتی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور کون سی تعبیر کرو گے؟ جی یہ ہے مطلب قرآن کا اور آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف۔ اچھا جب اس کے اوپر چڑھ گیا بتائیے، چڑھ گیا حاملہ ہو گئی، اچھا فلما کو اس کا پیٹ پھول گیا، بتائیے آج کل بھاری ہو گئی، وہ بھاری ہو گئی کہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا ایکسپلینیشن کیسے بتایا جائے؟ حملا خفیفا فمرت فلما اثقلت یا تغشا، پھر اس کے بعد جو ہے حمل، پھر اس کے بعد کیا کیا قرآن کی؟ اگر یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے منافی نہیں تو جو احادیث جنسی جذبے کی وضاحت کرتی ہے وہ احادیث نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قطعاً منافی نہیں ہے۔ اور سب کی زندگی کا ایک زبردست پرابلم دیکھیے، جس طریقے سے قرآن کا ایک لفظ قانون ہے، ایسے ہر صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں، ہر صحیح حدیث کا لفظ قانون ہے۔ اچھا ایک شبہ پہلے دور کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم بخاری کے مقلد نہیں، مسلم کے مقلد رہے۔ کون بولتا ہے کہ میں مقلد ہوں؟ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں ہم بخاری کے مقلد نہیں، ہم مسلم کے مقلد نہیں، ہم تو تکلیف کرتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا شبہ کہاں ہوا، غلطی کہاں ہوئی، تکلیف کہتے کس کو؟ ایک ہے رائے اور ایک ہے خبر۔ تکلیف رائے کی ہوتی ہے، خبر کی نہیں۔ جی یہ فرق ہے، یہ ہے گہری بات